السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول جانے جانا، لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیں اب میں شروع کرتی ہوں ناول جانے جانا ایپیسوڈ 35۔ جس وقت وہ داخلی دروازہ کھل کر گھر میں داخل ہوا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ نگاہ براہ راست صوفے پر بے ترتیبی کی حالت میں سوئی ہوئی عائشہ پر پڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا، صوفے کے بازو پر دونوں ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے۔ وہ نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ نیند میں بھی اس کی بے چینی وہ واضح محسوس کر سکتا تھا۔ وہ غالباً اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اسے کچھ حیرت بھی ہوئی اور بے پناہ مسرت بھی کہ وہ اس کی خاطر جاگ رہی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے عائشہ کا اپنے لیے فکر مندانہ رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ سوتے ہوئے وہ کس قدر معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، اور عائشہ نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ اور اس کا شانہ ہلایا۔ وہ جو اس کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر اٹھ شیر کو صحیح سلامت کھڑے دیکھ کر پہلے تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جلد ہی اس کی یہ بے یقینی یقین میں بدل گئی۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی تھی، اور شیر اس اچانک مہربانی کے لیے قطعی تیار نہیں تھا، جب ہی لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اور شیر کا تو وہ حال تھا جیسے قارون کا خزانہ ملنے کے بعد ہوتا ہے، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے، دونوں ہاتھوں سے اس کا کوٹ دبوچے وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اب تک اسے کیسے کیسے خیال ستا رہے تھے، پھر یہاں تک کہ نیند میں بھی وہ اس کے لیے پریشان تھی، واہمے تھے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ اس کی جو حالت تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اور شیر کو اپنی شرٹ گیلی ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے خود کو کمپوز کیا اور گہری سانس خارج کی۔ عائشہ، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ محبت سے اس کا سر سہلاتے وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا کہ اس کے خوف سے فی الحال وہ بے خبر ہی تھا۔ کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر لگا دی آنے میں نے کتنے فون کیے آپ کو، اتنے میسیجز بھی کیے، آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گئی تھی میں، آپ کو میری بالکل فکر نہیں ہے۔ بابا بھی ایک دن اسی طرح ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں ان کا انتظار کرتی رہ گئی، پر وہ نہیں آئے۔ مجھے لگا آپ بھی مجھے چھوڑ کر۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی عائشہ کی ہچکی بن گئی اور شیر نے اسی کمر میں بازو ہمال کر کے اسے خود میں بھینچ دیا۔ چپ ہو جائیں عائشہ، آپ کے یہ آنسو مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے پاس ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں، اینڈ آئی پرومس ٹو یو نیکسٹ ٹائم کبھی بھی دیر سے نہیں آؤں گا۔ اور شیر نے اس کے بالوں کو نرمی سے چھوا اور اس پر گرفت مضبوط کرتے اسے خود کے ہونے کا احساس دلایا۔ اس کی سسکیاں اور شیر کے چوڑے سینے میں دب سی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے اس سے الگ ہوئی۔ خفت سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے نرمی سے اس کے پلکوں کو چھوا جن پر آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کھانا گرم کریں، میں بس 2 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کا گال تھپتھپا کر مسکراتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو عائشہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا ویٹ کر رہی تھی، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے۔ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ عائشہ نے دھیرے سے اس کی آنکھوں کو چھوا تو وہ گھبرا کر آنکھیں کھول کر سیدھی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے جلدی سونے کی عادت ہے نا، بس اس لیے۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ پر میں تو آپ کو جلدی سونے نہیں دوں گا، صبح کا گیا شام کو تھکا آ رہا ہوں اور مجھے میری بیوی سوتی ہوئی ملے، ڈیٹس ناٹ فیئر یار۔ وہ جیسے تعصب سے بولا تو عائشہ لاجواب ہوتی حیا بار پلکیں جھکا گئی۔ کھانے کے بعد ٹیبل سمیٹ کر جیسے وہ کمرے میں آئی اور شیر کمرے سے ملحقہ بالکنی کی ریلنگ تھامے کھڑا نہ جانے دور افق پر کیا تلاش کر رہا تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، سو جائیں، اتنی دیر تک جاگنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ عائشہ کی بات پر وہ چونک کر پلٹا۔ کنویں کے قریب رہ کر پیاسا رہنا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا عائشہ۔ میرے ہر درد، ہر تکلیف کا درماں آپ ہیں، میری تھکن صرف آپ کے وجود سے رفع ہو سکتی ہے۔ اس کے کندھوں پر دباؤ بڑھاتے وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر اور اس کے چہرے پر در آیا کرب عائشہ سے مخفی نہیں رہا تھا۔
کل اور آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اسے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس شیر کے بغیر جی نہیں سکتی، اور شیر نے اسے جھٹکے سے قریب کیا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی محویت یک دم ٹوٹی تھی۔ پھر اس نے اس شیر کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکا دیا۔ اس شیر حیران رہ گیا۔ اس کی خود سپردگی پر کتنے ہی لمحے ساکت و جامد رہا۔ اسے یقین کرنے میں چند لمحے لگے تھے کہ ظاہرہ نے خود سے اس کی طرف قدم بڑھائے ہیں۔ یہ سوچ اس کے دل و دماغ میں سرور بھر گئی تھی۔ اس نے بھرپور استحقاق سے ظاہرہ کو خود میں بھینچ لیا۔ تھینک یو سو مچ جانا، اس شیر نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا اور اسے باہوں میں اٹھائے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ کسی نازک آبگینے کی طرح اسے بیڈ پر لٹایا تو ظاہرہ دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے لمحات کا سوچ کر پور پور پسینے میں نہا گئی، اور شیر نے محبت سے اس کے جوڑے میں مقید بال کھولے تو جھٹکے سے ریشمی آبشار بال اس کے پشت پر جھول گئے۔ وہ بھی اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی سانسوں سے سانسیں الجھا بیٹھا۔ ظاہرہ نے خوف سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ اس کے کشادہ سینے کو چھوتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر جیسے اسے ترس آ گیا تھا۔ ظاہرہ کی نم آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھیں۔ شرم سے سرخ پردے اس کے عارض اور شیر کو دیوانہ بنا گئے تھے۔ وہ ان عارضوں کی لالی چرا گیا۔ اس کی نیک بون پر لب رکھتے اور شیر نے اسے لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ گردن سے نیچے اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے وہ بے اختیار اس کا کالر دبوچ گئی۔ آنکھیں سختی سے میچ لیں اور شیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے پرسکون کیا۔ وہ اس کی بڑھتی جسارتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تو شیر نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ صفی نے جب سے انہیں اپنی جاب کا بتایا تھا تب سے ساجدہ بیگم بہت خوش تھیں۔ ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ کچن کے کام سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں جانے لگیں تو بے اختیار انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے ڈھیروں بلائیں لے ڈالیں۔ میری بچی کے قدم کتنے خوش بخت ہیں۔ اس کے آتے ہی میرے بچے کی قسمت جاگ اٹھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ شفقت سے بولیں تو سہاب حیران رہ گئی۔ مجھ بد نصیب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا آنٹی، یہ تو سفیر کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو اتنی بدبخت ہوں کہ جس گھر میں جاؤں اندھیرا کر دوں۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی، روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیوں ان کے لہجے میں ممتا کی سی مٹھاس تھی۔ سہاب کا دل چاہتا کہ وہ ان کے سینے سے لگ کر اپنے سارے دکھ کہہ ڈالے۔ نہیں میری بچی، ایسا نہیں کہتے، اللہ خوشیاں دکھائے، بڑے نصیبوں والی ہے میری بیٹی۔ انہوں نے جھٹ سے اسے خود میں سمو لیا۔ پارس تو اس کی کایا پلٹنے پر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ چلو دیر آئے درست آئے، کم از کم اب اکیلی بور تو نہیں ہوا کروں گی، ورنہ آپا اور مزینہ کے جانے کے بعد تو یہاں الو بولتے تھے۔ پارس نے مسکراہٹ دبائی تو صاحب ہنس دی۔ آئی ایم سوری یار، میں بہت رڈ رہی تم سے، خاص کر ظاہرہ سے۔ بڑی ہیں آپ ہم سے۔ پارس نے تنبیہ کی تو وہ کان پکڑ گئی۔ ساجدہ بیگم مسکرا کر اندر کمرے میں چلی گئیں۔ اور میرے بھائی کا جو اتنا دل دکھایا ہے وہ؟ پارس نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا تو وہ لب دبا گئی۔ ہم دونوں خود ہی آپس میں معافی تلافی کر لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرارت سے ہنستی ہوئی وہ پارس کو بہت پیاری لگی۔ مزینہ کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ کر ثروت بیگم بہت خوش ہوئیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی کسی دوسرے وجود کی خوشبو اور چہرے پر چھائی حیا کی سرخی ان کے سارے وہم دور کر گئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو، خدا تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کرے۔ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں تمہارا یہ روپ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کنکھیوں سے خاموشی سے ناشتہ کرتے خرم کو دیکھا۔ تم دونوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سب کچھ بھول کر نئی شروعات کرنے کا۔ بھلا گزری باتوں کو دل پر لگانے سے کیا حاصل ہونا ہے؟ یوں بھی سنی سنائی باتوں پر کان دھر کر احمقوں کی طرح اپنی زندگی برباد کرو گے۔ دوسرے بس دور سے بیٹھ کر تماشا ہی دیکھتے ہیں۔ بس اب میں تم دونوں کو جھگڑتے ہوئے نہ دیکھوں، پیار اور محبت سے رہو۔ ثروت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ خرم کی پرتپش نظریں اس کے حسین سراپے پر تھیں۔ اس کی موجودگی میں ثروت بیگم کی باتوں پر اسے ڈھیروں شرم آئی۔ شمائم اور دل افروز تو مسکراہٹ دبا گئیں۔ اس کا ناشتہ کرنا دوبھر ہو گیا۔ میں چلتا ہوں امی جان، اللہ حافظ۔ وہ ان سے سر پر ہاتھ رکھواتا ایک نظر مزینہ پر ڈال کر کلینک کے لیے نکل گیا۔ اس لمحے مزینہ کی کب کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جائے، ہم آپا کی طرف جا رہے ہیں۔ سہاب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم جانتے ہو نا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ پرشکوہ لہجے میں گویا ہوئی۔ تصحیح کر لیں سہاب بی بی، گھر سے نہیں نکالا تھا، آپ کی شادی کی تھی۔
وہ جیسے اس کی گفتگو سے حظ اٹھا رہا تھا۔ جس طرح انہوں نے کیا، شادیاں اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ میں ان کی اکلوتی بہن تھی، تھوڑی تو گنجائش چھوڑتے، مگر انہوں نے تو مجھ سے معافی کا حق بھی چھین لیا۔ وہ نروٹے پن سے گویا ہوئی۔ ہماری زندگی میں کئی دروازے سختی سے مقفل ہوتے ہیں، ان پر متعدد بار ضرب لگانی پڑتی ہے، پر کہیں جا کر کھلتے ہیں۔ آپ ایک بار پھر سے کوشش کریں، مجھے پورا یقین ہے اس بار کی ضرب رائے نہیں جائے گی۔ وہ مسکرا کر اسے ساتھ لگاتے اس کے سر پر بوسہ دے گیا۔ اگر انہوں نے مجھے گھر میں گھسنے ہی نہ دیا تو؟ صاحب نے خوف سے جھرجھری لی۔ آپ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے جا رہی ہیں، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں کہہ کر فریش ہونے چلا گیا تو صاحب نے بھی اس کی تقلید کی۔ پارس، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ گھر جانے کی اور اپنوں سے ملنے کی خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر پارس کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ سوال تو بھائی سے کرنے کا تھا، وہ آپ کو بتاتے کہ کیسی لگ رہی ہیں، اس نے معنی خیزی سے کہا تو وہ جھینک گئی۔ اچھا اب جلدی بتاؤ، ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا میں؟ صاحب نے بے تابی سے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ویسے تیاری کہاں کی ہے؟ پارس نے مسکرا کر ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالی اور تجسس سے پوچھا۔ آپا کی طرف جا رہے ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ سفیر نے دہلیز پر کھڑے ہو کر کف فولڈ کرتے اسے آفر کی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں بس ابھی اپنی چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ عائشہ سے ملنے کی خوشی میں تیزی سے چادر نکال کر سائزہ بیگم کو اطلاع دیتے وہ سفیر کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ کل رات کے بعد سے دونوں میں بات چیت بالکل بند تھی۔ مزینہ کے دل میں خرم کی اس حرکت نے گہرا زخم لگایا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ خرم کو احساس ندامت نے آ لیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ سب سے بے نیاز خود میں مگن تھی، یوں جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا زیرو موجود ہی نہ ہو۔ ٹی وی دیکھتے وہ کنکھیوں سے موبائل میں گم مزینہ کو دیکھ رہا تھا۔ بظاہر نظر ٹی وی پر تھی، پر دھیان سارا دشمن جہاں پر تھا، جس کے چہرے پر خیرہ کن مسکراہٹ تھی جو خرم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ موبائل پر انگلیوں کی تیز حرکت اس کے زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک برداشت کرتا رہا، پھر ٹی وی آف کر کے ریموٹ بیڈ پر اچھالا اور اس کے قریب چلا آیا۔ موبائل کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھ سے موبائل فون کھینچتے وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ خرم کی حرکت اسے ناگوار گزری تھی۔ مجھ سے تمیز سے مخاطب ہوا کرو اور جو پوچھوں صرف اسی کا جواب دیا کرو۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ تمہارا شوہر ہوں، کوئی ملازم نہیں، خواہ ناپسندیدہ ہی صحیح مگر شوہر تو ہوں۔ خرم نے طنزیہ کہتے اسے بازو سے پکڑ کر مقابل کھڑا کیا۔ گرفت گوشت چیر دینے والی تھی۔ خرم کی عین گرفت میں اس کا بازو تھا جسے وہ جھٹکے سے چھڑوا گئی تھی۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ ناپسندیدہ چیزوں کو خود پر مسلط کرنے کی عادی نہیں ہوں میں، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ خرم کے دوسرے ہاتھ سے فون لے چکی تھی۔ چونکہ گرفت نرم پڑ گئی تھی اسی لیے آسانی سے اچک لیا۔ مزینہ نے موبائل کھینچ کر دیوار پہ دے مارا۔ خرم ششدر رہ گیا۔ سکون کی سانس لو مسٹر خرم، میں نے شک کی وجہ ہی ختم کر دی ہے۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری، تو پھر تم جیسے مردوں پر جسے اپنی ہی عورت پر اعتبار نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، تم نے تو مجھے میری ہی نظروں میں بے لباس کر دیا۔ شدید تعصب نے اسے آن گھیرا تھا۔ وہ کسی گیلی لکڑی کی طرح چٹ گئی تھی جو سلگن ملتے ہی چٹک پڑتی ہے۔ خرم نے کچھ بولنے کے لب واق کیے ہی تھے کہ وہ پھر سے بول اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں جانتی نہیں ہوں؟ اچھی طرح سمجھتی ہوں تمہاری شکی فطرت کو۔ تمہیں لگا تھا کہ میں بلال سے بات کر رہی ہوں اور اس کی کسی شوق چنچل سی گفتگو پر میری ہنسی نمودار ہوئی ہوگی۔ میرے دل میں اس کی کسی معنی خیز بات پر شکوفے پھوٹے ہوں گے، اسی پر تمہاری جھوٹی مردانہ انا بلبلا اٹھی اور تم بغیر وضاحت مانگے ہمیشہ کی طرح مجھے آج پہ مورد الزام ٹھہرانے پہنچ گئے۔ میں بے ادب ضرور سہی مگر بے غیرت نہیں ہوں، غریب ہوں، پیسے کی کمی ضرور رہی ہے مگر کردار کی کمی نہیں ہے۔ اس نے تلخی سے کہتے آنکھوں میں آئی نمی کو استہزائیہ انداز میں صاف کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ خرم نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا اور رخ موڑ گیا۔ مزینہ کی باتیں اسے ناگوار گزری تھیں۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں اس کی مسکراہٹ اور انگلیوں کی حرکت پر وہ ٹھٹکا ضرور تھا مگر سطحی مردوں کی طرح اس نے ایسا اس کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ ہاں جو بھی تھا وہ زبان پر حرف بھی نہیں لایا تھا۔ الزام لگانے کے لیے زبان ہی کافی نہیں ہوتی خرم صاحب، بعض اوقات نظریں اور انسانی رویے زبان سے کہیں زیادہ بہتر کام کر جاتے ہیں۔
مجھے اتنا زیادہ مجبور مت کریں کہ میں واقعی اس راہ پر چل پڑوں جس راہ پر آپ کو محض میرا تخیلی محو سفر دکھتا ہے۔ دھرتی پاک ہی جنمی گئی تھی، ناپاک نہیں۔ اسے برے لوگوں نے بنا دیا۔ مجھے ماں کی کوکھ سے نہیں پیدا ہوتا۔ اسے انسانی رویے، دھتکار، احساس کمتری، بے اعتباری اور تفرقہ بازی مجرم بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ لیسن مزینہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لجاجت سے کہتے اس نے اسے تھامنا چاہا تو وہ کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ صاحب اپنے کام سے کام رکھا کریں، میرے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ واسطہ وہاں ہوتا ہے جہاں یقین کی روشنی ہو، اور یہاں تو صرف شک کی اندھیر نگری ہے۔ سرد و سپاٹ بے تاثر لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ادھر غصے سے خرم کی نس پھڑک اٹھی۔ وہ بغیر کوئی وضاحت لیے اسے الزام دے گئی تھی۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں مارا اور پاؤں کی ٹھوکر سے ٹیبل کو پرے پھینکتا جبڑے بھینچ گیا۔ سمی کا ٹرانسفر ہو گیا کراچی میں، تو ممی لوگ اسی ہفتے کراچی شفٹ ہو رہے ہیں۔ روشنی کی اطلاع پر ارشد چونک گیا، پھر مسکرایا۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، اسی بہانے آپ ان سے بھی مل لیا کریں گی۔ آپ کی فیملی کہاں ہوتی ہے؟ ظاہرشاہ نے گود میں بیٹھے حماس کو پیار کرتے روشنی سے پوچھا۔ ممی لوگ پنڈی میں ہوتے ہیں۔ سمی کا ٹرانسفر یوں تو متعدد بار دوسری جگہوں پر ہوا ہے، پر ممی پنڈی میں ہی رہیں۔ اس بار کراچی ہوا ہے تو میری وجہ سے یہاں شفٹ ہو رہی ہیں، روشنی نے جواب دیا۔ بیل کی آواز سے ملازمہ نے اندرونی دروازہ وا کیا تو ظاہرشاہ سفیر اور پارس کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں گر گئی۔ السلام علیکم آپا۔ وہ تیزی سے اس کے گلے لگی، پھر روشنی سے مل کر ارشیر کو سلام کیا۔ سفیر ارشیر اور نورز سے بغل گیر ہوا۔ سہاب کو ساتھ لگا کر نورز نے اسے پیار کیا۔ ان کپڑوں میں انسان لگ رہی ہو۔ نورز نے اسے چھیڑا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی، پھر ارشیر کی طرف بڑھی تو اس نے ضبط سے لب بھینچ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہٹا لیا۔ سہاب نے لب کچھ لے اسے سفیر کی طرف دیکھا تو اسے نظروں میں اسے تسلی دی۔ خیریت؟ آج تم لوگ رستہ کیسے بھٹک گئے؟ روشنی ہنستے ہوئی ملازمہ کو چائے کا کہنے چلی گئی۔ میری جاب لگ گئی ہے، یہی خوشخبری دینے آئے تھے، جواب سفیر نے دیا تھا اور مٹھائی کا ڈبہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ بہت بہت مبارک ہو سفیر، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ظاہرشاہ بے حد خوش تھی۔ کہاں جاب لگی ہے؟ اس شے کے پوچھنے پر وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ وہ تینوں مرد بزنس کی گفتگو میں مصروف ہو گئے تو ظاہرشاہ سہاب اور پارس کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ آپا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جو بہتان میں نے آپ پر لگائے وہ بھلائے جانے کے قابل تو نہیں، مگر میں اتنے سارے لوگوں کی ناراضگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ظاہرشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ معافی تعافی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دلوں کے میل دور ہو جائیں یہی کافی ہوتا ہے۔ تمہارا دل صاف ہو گیا، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مگر بھائی مجھ سے ناراض ہیں، وہ بوجھل لہجے میں بولی۔ تو تم انہیں مناؤ، کم آن، بہن بھائیوں میں روٹنا منانا تو چلتا رہتا ہے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو سہاب کمرے سے باہر آ گئی۔ ریلنگ سے جھانک کر دیکھا تو ارشد لاؤنج میں نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا رخ کیا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس شاید سونے کی تیاری میں اسے دیکھ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اس کے استفسار پر سہاب نے ازبات میں سر ہلایا۔ سفیر ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس کی فکر مندی پر سہاب سسک اٹھی۔ وہ آپ کا انتخاب ہے بھائی، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط تو میں تھی، میری غلطی نے مجھ سے میرا پیارا بھائی چھین لیا، جس کا شفقت بھرا ہاتھ ہمہ وقت میرے سر پر رہتا تھا۔ اور شیر نے اس کے آنسو صاف کیے تو سہاب سکتے میں آ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے سہاب، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ ان پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ میرا سخت رویہ صرف اسی لیے تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اچھے برے میں تفریق کر سکو کہ تمہارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اب جب کہ میری چھوٹی سی گڑیا کو عقل آ گئی ہے اور وہ اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوا تو سہاب اسے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ نہیں جانتے آپ کی ناراضگی نے مجھے ایک پل بھی خوش نہیں رہنے دیا۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ میں ابھی کب خوش رہا ہوں، مگر اپنی چھوٹی بہن کو سدھارنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ خوش رہو اپنے گھر میں، بس یہی دعا ہے۔ پیچھے کی فکر چھوڑو اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، وہاں تمہیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آسائشیں زندگی میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی صحاب، تمہیں سفیر کی توقعات پر پورا اترنا ہے، اسے تنگ نہیں کرنا۔ بہت اچھا انسان ہے وہ، بہت قابل اور ذہین بھی۔ وہ تمہیں اور اپنی فیملی کو ساری زندگی یوں ہی نہیں گزارنے دے گا،
بہت جلد وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر کے وہ تمہیں اور اپنی فیملی کو ساری زندگی یوں ہی نہیں گزارنے دے گا. بہت جلد وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے قابل ہو جائے گا. تب تک کے لیے صبر سے کام لو. وہ بہت رسانیت سے اسے سمجھا رہا تھا. صاحب نے اس بات میں سر ہلایا. وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی. ایک سکون سا رگوپے میں سرایت کر گیا تھا. جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ رومانٹک سی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میں ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.